بدنیتی کا پھل۔ ایک بادشاہ کے 3 وزیر تھے۔ ایک دن اس نے اپنے تینوں وزراء کو طلب کیا اور ان کو ایک ایک ٹوکری دی اور کہا کہ وہ تینوں مختلف باغات میں چلے جائیں اور میرے لیے پھل اکٹھے کر کر لائیں۔ تینوں وزیر ٹوکری لے کر مختلف باغات میں چلے گئے۔ پہلا وزیر بہت ہی عقل مند اور دانش مند تھا۔ اس نے بادشاہ کے من پسند پھل توڑے اور ان سے اپنی ٹوکری بھر لی، جبکہ جو دوسرا وزیر تھا اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ نے کون سے پھلوں کو گننا ہے۔ اس نے کچے آم، سیب اور درخت سے نیچے گرے ہوئے پھل اٹھائے اور جلدی میں اپنا کام پورا کیا اور ٹوکری بھر لی، جبکہ تیسرا وزیر بہت ہی نالائق تھا۔ اس نے گھاس پھوس اٹھائی اور کچھ گلے سڑے پھل اپنی ٹوکری میں بھر دیے اور تینوں نے اپنا کام پورا کیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے تینوں وزراء کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب تینوں وزراء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تینوں کو جیل میں قید کر دو۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اسی ٹوکری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جو دانش مند وزیر تھا اس کے پاس پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکری تھی، وہ اپنی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ جو دوسرا وزیر تھا اس کے پاس کچھ پھل تھے، اس لیے اس کے کچھ دن خوشحال نکلے اور بعد میں وہ بھوک سے نڈال ہونے لگا، جبکہ جو تیسرا وزیر تھا وہ رونے لگا کیونکہ اس نے صرف گلی سڑی گھاس پھوس اور گلے سڑے سیب وغیرہ جمع کیے تھے۔ وہ کچھ دن تو بھوک سے نڈال رہا اور اس کے بعد وہ وہیں جیل میں مر گیا۔ اخلاقی سبق: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کبھی کبھی انسان اپنے کھودے ہوئے کنویں میں ہی گر جاتا ہے۔ کچھوا اور خرگوش۔ ایک تالاب کے کنارے کچھوا اور خرگوش رہا کرتے تھے۔ دونوں میں دوستی ہونے کے باوجود خرگوش کچھوے کو ہمیشہ نیچا دکھاتا تھا۔ ایک دن خرگوش کے کہنے پر دونوں نے دوڑ لگانے کا فیصلہ کیا، اور جب ان دونوں نے دوڑ کو سٹارٹ کیا تو خرگوش پہلے ہی سپیڈ میں چلتے ہوئے بہت دور نکل گیا، جبکہ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ خرگوش نے جب یہ دیکھا کہ کچھوا بہت پیچھے رہ چکا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں اور بعد میں پھر میں چلنا شروع کروں گا۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے بیٹھا تو ٹھنڈی چھاؤں میں اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا اور وہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کچھوا تو یہ ریس جیتنے والا ہے، تو اس نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اسی لیے کچھوا یہ ریس جیت گیا اور بعد میں خرگوش کو بہت ہی شرمندہ ہونا پڑا۔ اس نے کچھوے سے معافی مانگی۔ اخلاقی سبق: غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ بیوقوف باراسنگا۔ دریا کے کنارے ایک باراسنگا رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پی رہا تھا کہ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور اپنے خوبصورت سینگ دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور جب اس کی نظر اپنی دبلی پتلی ٹانگوں پر پڑی تو وہ خدا کی ناشکری کرنے لگا۔ اتنے میں پیچھے سے جنگلی کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور باراسنگا نے یہ سنا اور دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اس کی دبلی پتلی ٹانگوں نے اس کی دوڑ میں بہت مدد کی اور وہ چند ہی لمحوں میں شکاری کتوں سے کافی دور نکل گیا۔ وہ دوڑ میں مصروف تھا کہ اچانک ایک جھاڑی آئی اور اس کے سینگ اس جھاڑی میں پھنس گئے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنے سینگوں کو اس جھاڑی سے نہیں چھڑا سکا، اور اتنے میں شکاری کتے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے آتے ہی باراسنگا پر دھاوا بول دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اخلاقی سبق: ہر قیمتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ خدا نے جس کو جس طرح بنایا ہے اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔